ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلی بات تو یہ عرض کریں گے اور کتب معتبرہ سے ثابت کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خوشی کے ساتھ بیعت فرمائی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زندگی میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ہی علی المرتضیٰ نماز ادا فرماتے رہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں صفحہ نمبر 56 پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی روایت موجود ہے، ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت تھی۔ اسی طرح احتجاج طبرسی میں ہی یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت اسامہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کیا آپ نے بیعت کر لی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے بیعت کر لی ہے۔ قال له اسامہ نے علی سے پوچھا کہ کیا آپ نے بیعت کر لی؟ بایعتہ، کیا آپ نے بیعت کر لی ہے؟ فقال نعم یا اسامہ، تو حضرت علی نے فرمایا اے اسامہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ ان دو حوالوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ بیعت والی روایات دیگر کتب میں بھی موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ کتب ہیں، اہل تشیع کی کتب ہیں معتبرہ، ان کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے، مثلا روضہ کافی میں بھی موجود ہے، حیات القلوب میں ملا باقر صاحب مجلسی نے لکھا ہے، جلاء العیون میں بھی موجود ہے۔ تو بیعت یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سلسلہ شریف مرتضیٰ نے اپنی موت پر کتاب الشافی کے اندر بھی کیا ہے کہ ثم مد یدہ فبایعہ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ نے پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کی دیانت پر، ان کی صداقت پر، ان کے ایمان پر پورا اعتماد اور یقین نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کی بیعت نہ فرماتے۔ باقی رہی یہ بات کہ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اعتماد نہ ہوتا تو بیعت نہ کرتے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فاسق و فاجر برسر اقتدار ہے تو اپنے رشتہ داروں کی، بیٹوں تک کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، بھائیوں کی قربانی تو قبول کی، لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا اور یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، حضرت علی المرتضیٰ کی نظر میں اگر صدیق کی خلافت حق نہ ہوتی، انہیں وہ خلیفہ برحق نہ سمجھتے تو کبھی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ فرماتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامزد خلافت کی ہوتی تو بھی کبھی بھی بیعت نہ فرماتے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا بھی کہ آپ اپنے لیے بیعت لیتے تو اس کا صدیق حضرت علی المرتضیٰ نے کیا جواب دیا؟ بہت عمدہ جواب دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، شقوا امواج الفتن، اے لوگو فتنے کے رستوں کو، فتنے اور فساد کی موجوں کو کاٹ دو، فتنے فساد کی موجوں کو چیر دو، بسفن النجاتی، نجات کی کشتیوں سے۔ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ کا فرمانا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے رستے کو چھوڑ دو، منافرت کے رستوں کو چھوڑ دو۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے کو نجات قرار دیا ہے، اور صدیق کی خلافت کی مخالفت کو حضرت علی المرتضیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ فتنوں کے رستوں کو چیر دو، ختم کر دو، اور نجات کی کشتیوں کے ساتھ، فتنوں کی موجوں کو چیر دو نجات کی کشتیوں کے ساتھ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو قبول کرنا یہ نجات ہے۔ باقی اس پر علی مرزا صاحب نے ایک دبے لفظوں میں اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی حضرت صدیق اکبر کی بیعت حضرت علی نے 6 ماہ بعد کی تھی۔ تو اس کا یہ قول کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کا یہ قول بالکل باطل ہے۔ 6 مہینے والی جو بیعت ہے وہ بیعت تجدید ہے۔ یہ دوسری بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی تھی صدیق اکبر کی۔ پہلی دفعہ وہ شروع میں بیعت فرما چکے تھے۔ بہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے اور حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے مسجد کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ تو دوبارہ جو 6 ماہ بعد بیعت ہوئی ہے، کچھ لوگوں کے دل میں جو وہم تھا حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق کہ انہوں نے پتہ نہیں بیعت کی ہے یا نہیں کی، اس کو دور کرنے کے لیے 6 ماہ بعد حضرت صدیق اکبر کی دوبارہ بیعت کی ہے۔ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے صدیق اکبر کی بیعت 6 ماہ بعد ہی کی تھی، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ 6 ماہ بعد جو انہوں نے بیعت کی اس وقت انہوں نے صدیق کی خلافت کو حق سمجھا ہے تو بیعت کی ہے نا، اور اگر پہلے حق نہیں تھی تو دوبارہ بھی وہ حق نہیں بن سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ بعد اگر وہ اس کو حق سمجھتے ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی خلافت صدیق اکبر کو حق سمجھتے تھے۔ سمجھ گئے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بیعت نہ کرنا یا 6 ماہ تک بیعت نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں 6 ماہ بعد تجدید بیعت، دوسری بیعت، یہ معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بیٹھ کر، مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانا، یہ ایک ایسا امر ہے جس پر دنیا بھر کی کتب متفق ہے۔ دنیا بھر کے اسلام کے مدعی مذاہب اس پر متفق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی مشہور اور بڑی بڑی معتبر جو کتب ہیں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، ان تمام احادیث کی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت حضور کے زمانے میں، ہماری تحقیق کے مطابق 23 نمازیں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی ہے۔ البتہ اس روایت کو شرح نہج البلاغہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جب صدیق کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی کا امام بنا دیا ہے، گویا کہ حضور نے ہمارے دین کے لیے صدیق کو پسند کیا ہے، تو ہم نے اپنی دنیا کے معاملات کے لیے بھی صدیق اکبر کو پسند کر لیا اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ باقی یہ جو ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیتے ہیں، یہ لقب ہم نے ہی نہیں دیا، یہ لقب حضرت صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، یہ لقب حضرت صدیق اکبر کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا ہے، یہ لقب حضرت امام محمد باقر نے بھی دیا ہے، یہی لقب حضرت امام محمد جعفر صادق نے بھی دیا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب غار میں تھے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو صدیق نے اس کی تصدیق کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا انت صدیق، تو صدیق ہے، یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ حوالہ کہاں ہے؟ یہ تفسیر قمی کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر قمی کے اندر ہے، اور اسی طرح کشف الغمہ میں بھی حضرت امام محمد جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام محمد باقر کا فرمان موجود ہے
کسی نے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا کہ کیا تلوار پر زیور چڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار پر زیور چڑھانا جائز ہے۔ انہوں نے کہا حضرت دلیل تو ارشاد فرمائیے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ فرما رہے ہیں کہ تلوار پر زیور چڑھانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر زیور چڑھا ہوا تھا۔ تو گویا کہ صدیق اکبر کے فعل کو حضرت امام محمد باقر نے دلیل قرار دیا ہے اور فرمایا تھا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ بالفضہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو مزین کیا ہوا تھا چاندی کے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق فرمایا ہے حضرت امام محمد باقر نے، یہ فرمانا بھی دلیل ہے کہ صدیق کو لقب صدیق صرف ہم نے نہیں دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ لقب ملا ہے، اور یہی لقب حضرت امام محمد باقر سے بھی ملا ہے، اور یہی لقب حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت واسعہ انہوں نے بھی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کا فرمان ہے والدانی ابو بکر صدیق مرتین، مجھ کو ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، 2 بار مجھے صدیق اکبر نے جنم دیا ہے، یعنی میں صدیق کی اولاد میں 2 طرح سے شامل ہوں، میں صدیق کی اولاد میں 2 طرح سے شامل ہوں۔ ان سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیجیے آخری بات ہم کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر محبت تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد میں اپنے ایک بیٹے کا نام حسن رکھا، ایک بیٹے کا نام حسین رکھا، ایک کا نام محسن رکھا، ایک کا نام محمد رکھا، تو ایک کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک کا نام عمر ہے اور ایک کا نام عثمان ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کے نام ہیں 18 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے گئے تاریخ الائمہ کے اندر 18 بیٹے، ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان بھی ہے۔ اسی طرح آج بھی عراق کے اندر جہاں پر 72 شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، ان میں علی کا ایک بیٹا ابو بکر بھی ہے، ان میں علی کا بیٹا ایک عمر بھی ہے، ان میں علی کا بیٹا ایک عثمان بھی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن کے بھی 3 بیٹے ابو بکر عمر عثمان کے نام کے موجود ہیں، حضرت حسین کے بھی 3 بیٹے ابو بکر عمر اور عثمان کے نام کے موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا حسنین کریمین کو بڑی محبت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے، اسی بنیاد پر تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے آپس میں محبت رکھی، اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا